کہتے ہیں جی کہ آدمی کوئی گھر بنائے تو اس میں جانے سے پہلے قرآن خوانی کرائی جائے، بدعت ہے، کیونکہ قرآن تو تمہیں دو موقعوں پہ یاد آتا ہے نا، ایک جب گھر میں جانا ہو اور ایک جب دلہن کو روانہ کرنا ہو تو قرآن اوپر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ ساری زندگی مجھے پڑھا نہیں، اب لباس بھی میرے حکم کے خلاف پہنا ہوا ہے اور سایہ بھی میرے میں جا رہی ہو، بل قرآن یلعن، یہ بدعت ہے۔ تم گھر والے مسلمان نہیں ہو، خود پڑھو قرآن شریف، گھر والے بیٹھ کے پڑھیں۔ میں جموں میں رہتا ہوں، اگر میں نے عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ سے احرام باندھوں یا جموم سے بھی جائز ہے، کیونکہ جموم بھی حد حرم کے باہر ہے، لیکن مسجد عائشہ سے باندھو گے تو حضور کے حکم کی ایک تعمیل تو ہوگی نا کہ بی بی عائشہ نے یہاں سے باندھا۔ شوال میں اگر جدے والے عمرہ کریں، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جدہ ہو یا مکہ ہو، یعنی جو شہر میقات کے اندر ہیں ان کو حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عمرہ کرنے سے تمتع بن جائے گا، یا قران کریں عمرے حج کو ملا کر۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، تمتع وہ کریں جو مکے میں رہنے والے نہیں ہیں۔ اگر کر لیا پھر حج کرے گا تو اس کا بھی تمتع بن جائے گا، اور بعض احناف کہتے ہیں تمتع تو نہیں بنے گا، لیکن اس نے اشہر حج میں عمرہ نہیں کرنا تھا اس لیے دم پڑ جائے گا، بعد بقرعید پھر دینی پڑے گی۔ جوتا وغیرہ پہن کے طواف کر سکتے ہیں، اگر جوتا پاک ہے صاف ہے کر سکتے ہیں، اصل مسئلہ تو ہے کہ پاک ہو۔ میں نے دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے کیا، بال چھوٹے تھے اس وجہ سے نہیں کاٹے، اس کے بعد بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کی، پھر تیسرا عمرہ مدینے سے کیا، پھر بھی بال چھوٹے ہونے کی وجہ سے نہیں کاٹے، الحمدللہ 2 دم پڑ گئے۔ بیوی سے ملنے کا فائدہ ہو گیا نا، جب 800 ریال لگے گا تو بیوی کا حق بھی ادا ہو جائے گا، 800 کو پھر 30 سے ضرب دو گے۔ میرا بھائی اللہ کے بندے، بال چھوٹے تھے نہیں کٹائے، اس طرح پھروا، چھوٹے کا کیا معنی ہے؟ بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ ایک گنجا آدمی عمرہ کرے اس کو بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آج کل خواتین جو ہیں تراویح کی جماعت کراتی ہیں، احناف کے نزدیک تو گنجائش نہیں ہے، لیکن بعض ائمہ اجازت دیتے ہیں کہ عورتوں کی امامت کرائے اور قرآن سنائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی آواز باہر نہ جائے۔ میری ماں بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ قرآن پاک میں جگر کی بیماری کا کیا علاج ہے؟ سورۃ فاتحہ کو حضور نے فرمایا یہ شافیہ ہے، یہ کافیہ ہے، یہ وافیہ، ہر بیماری کا علاج ہے۔ قرآن مجید میں کون سی 7 آیتیں ہیں کو زکوٰۃ یا خیرات دینے سے رزق بڑھتا ہے؟ تو یہ تو ہر آیت میں ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے رزق میں برکت دوں گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ۔ اسی طرح اللہ تبارک نہیں ہے، جب بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ کا وعدہ ہے کہ یخلفہ، اس کا بدلہ دیں گے۔ باقی آیتیں گنتے رہو رزق کے بارے میں کتنی ہیں۔
کہتے ہیں کہ بعض ائمہ کرام جو ہیں وہ آمین کہنے کے بعد 1 منٹ کے لیے وقفہ کرتے ہیں، خاموش کرے رہتے ہیں۔ اصل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ امام سکتے میں ہو، چپ کرے تو تم فاتحہ پڑھ۔ وہ اس لیے خاموش ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو فاتحہ پڑھنے کا موقع مل جائے، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، کہ اب امام انتظار میں ہے کہ مقتدی فاتحہ ختم کرے تو میں شروع کروں، گویا کہ وہ مقتدی بن گیا، مقتدی امام بن گیا۔ عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ حیض کی حالت میں عورت روزہ رکھ سکتی ہے، منع ہے روزہ بھی نماز بھی۔ اگر کسی انسان نے روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ سے مشت زنی کر کے مادہ نکالا، روزہ فاسد ہو گیا، گناہ گار بھی ہے، توبہ بھی کرے، پھر اس کے بدلے میں 1 روزہ رکھے گا۔ کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے جماع تو نہیں کیا نا بیوی سے۔ دوران طواف حتیم میں داخل ہو کے نفل پڑھے بالکل ناجائز ہے، طواف باطل ہو جائے گا۔ پہلے 7 چکر پورے کرو، ایک سفر میں بار بار عمرے کریں، احناف کے نزدیک اور شوافع کے نزدیک جائز ہیں۔ بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بس 1 عمرہ کرے، زیادہ عمرے نہ کرے۔ اصل میں یہ تفقع کی بات ہے، دیکھیں نا، اب حضور نے بھی تو حج 1 کیا ہے، پھر ہم ساری زندگی 1 حج کریں اور نہ کریں؟ جب حج کیا ہے، حج قرآن حدیث سے ثابت ہے 100 کرو، عمرہ کیا ہے، عمرہ ثابت ہے تو 100 کرو یا 1 کرو یا 10 کرو۔ وہ چیز منع ہے، بدعت ہے جو ثابت ہی نہ ہو۔ ایک آدمی پیدائشی نامرد ہے، دولت والا ہے، معلوم ہونے کے باوجود لڑکی والے اس مرد کے ساتھ شادی کر دیں، بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ جب لڑکی والوں کو پتہ ہے کہ وہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے منع ہے کہ لڑکی کو پیسوں میں بیچ رہے ہیں نا، اور جب لڑکی کی خواہش خاوند سے پوری نہیں ہوگی تو اسے تو منہ کالا کرنا ہے نا۔ بالکل کبھی نامرد سے شادی نہ کریں، بلکہ بعض ایسے واقعات بھی ہیں کہ شادی کرنے کے بعد راز کھلتا ہے کہ وہ نامرد ہے، یا شادی کرنے کے بعد راز کھلتا ہے کہ اس میں تو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں بھی امانت دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مرد فوراً طلاق دے دیں تاکہ عورت بیچاری کی نسل ختم نہ ہو جائے۔ دو طواف کرنے سے عمرے کا ثواب نہیں ملتا، طواف الگ چیز ہے، عمرہ الگ چیز ہے۔ وتر نماز اگر ہم نے عشاء کے بعد پڑھ لی، پھر تہجد کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک رات میں 2 وتر بھی پڑھے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے پہلی مرتبہ عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ کا اس کو پتہ نہیں تھا، اس لیے نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ پاسپورٹ کا پتہ تھا، جہاز کا بھی اس کو پتہ تھا، جدے مکے آنے کا بھی پتہ تھا، صرف صفا کا پتہ نہیں تھا اس کو۔ تو کسی سے پوچھ لیتا شریف آدمی، اب 1 بکری دم بھرو، انشاءاللہ آئندہ غلطی نہیں کرے گا۔ نماز کے سامنے میں چھوڑ کر، پتہ نہیں کیا چھوڑ کے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی
گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا ثواب عذاب دوگنا ہوگا، لیکن وہ گناہ کون سا ہے، اس گناہ کی بھی وضاحت کرو۔ اگر روزے کی حالت میں اسے بیوی سے جماع کر دے ہو تو پھر کفارہ بھی دے گا۔ عید مبارک، عید، اچھا دیوبندی وہابی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ دیوبند ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے یا پڑھنے والے دیوبندی کہلاتے ہیں، اور وہابی کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہو اور قبروں کو نہ مانتا ہو، وہ صرف وہاب کے آگے جھکتا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا کوئی حرج نہیں، لیکن اگر عطر لگا ہوا ہو تو نہ دیں۔ شیعہ کا جنازہ سنی عالم پڑھا سکتا ہے، نہیں پڑھا سکتا۔ عورتیں اپنے ہوٹل میں نماز ادا کریں، بالکل ان کو حرم کا ثواب ملے گا، بلکہ زیادہ ملے گا۔ کہتے جی کہ پاکستان میں کاروبار ہے کہ نقد پہ کھاد مثلا 100 روپے کی ہے، ادھار پہ 150، وہ جائز ہے۔ میرا بھائی معاویہ اول تو رشتہ آتا نہیں، آتا ہے تو انکار کر دیتے ہیں۔ سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے دعا کیا کرے، اللہ بہتر رشتہ عطا فرمائیں گے۔ میں پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہوں، احرام جدے سے باندھا ہے، بالکل دم پڑ گیا۔ عمرے پہ آنے سے پہلے کوئی مسئلہ پوچھ لیتے یا عمرے کی کوئی کتاب دیکھ لیتے، اور عمرہ بھی تو تمہیں نہ ملا نا جو میقات کا تھا، جدہ میقات تو نہیں ہے۔ اچھا عبدالحلیم قصوریات، اچھا اللہ ان کی مشکلات حل کرے، خواہشات پوری کرے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی، میرے بھی سلام ان سے کہیں۔ 3 دفعہ عمرے کے برابر نہیں ہے۔ تبلیغ میں وقت لگانا جو ہے موجودہ دور میں فرض ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ دین ہے، اور امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچاؤ۔ اور انبیاء کا وظیفہ بھی تبلیغ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ والدین کی اجازت کے بغیر تبلیغ نہیں کر سکتے۔ باقی کام تم سب والدین کی اجازت سے کرتے، یہ 2 سال کے جو عمرے پہ آئے ہوئے ہو، مکے آئے ہوئے ہو، صرف تبلیغ کے لیے مسئلہ پوچھنا ہے نا، شیطان روکتا ہے نا کسی طریقے سے، بھئی یار والدین کی اجازت نہیں ہے، تم کیسے تبلیغ پہ جا رہے ہیں؟ اچھا رہ کر تم نے کون سی والدین کی خدمت کی ہے کہ تبلیغ میں چلے گئے تو معلوم ہو جائیں گے؟ تم نے تو کبھی سلام ہی نہیں کیا ان کو۔ اب اجازت لینے کا وقت یاد ہے، تبلیغ میں جاؤ، انسان بنو، دین سیکھو، پھر تمہیں والدین کی عزت و حرمت اور حقوق کا بھی پتہ لگے گا۔ سونے کو قسطوں میں دے سکتے نہیں دے سکتے؟ مولانا عبد الرحمن مکی صاحب کوئی اور ہوں گے، میں تو نہیں ہوں۔ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے مکہ شریف آئے، مکان پہ گئے، بھول کر احرام اتار کے کپڑے پہن لیے، پھر 10 منٹ بعد دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ کیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ 10 منٹ میں جرمانہ نہیں ہوتا، احتیاطاً جو 4 ریال خیرات کر دو۔ ایک آدمی نے اپنا پرانا گھر خرید توڑ کر نیا بنایا، تو اس کی بنیادی کھودی تو انسانی جسم کی ہڈیاں نکلی۔ ہم نے وہاں لیٹرین بھی بنایا، اس میں بھی ہڈیاں نکلی، ابھی استعمال کر رہی ہیں، زیادتی کر رہے ہیں آپ، اس کا معنی ہے کہ وہ قبر تھی، اس جگہ کو بند کر دو۔ جب ہڈیاں نکلی ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ قبر تھی۔
تم لوگوں کی قبروں پہ حمام بناؤ گے، تیری قبر پر بھی کوئی پیشاب کرے گا۔ یہ بھی سوچ لو نا، جزا تو ملے گی نا۔ حضور نے فرمایا قبروں کا احترام کرو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قبروں میں جوتے پہن کے بھی نہ چلو۔ حضور نے فرمایا قبروں پہ ٹیک لگا کے بھی نہ بیٹھو۔ زندہ رشتہ داروں کے لیے آپ اپنے لیے طواف کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ ایک بندہ جس پہ حج فرض نہیں ہے، عمرے کے لیے آئے، شوال کے کچھ دن مکے میں رہیں، اس پر حج فرض ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اجازت ہی نہیں ہے نا بھائی۔ جب اجازت نہ ملے تو فرض کیسے ادا کرے گا؟ اگر کمزوری یا ضعیفی کی وجہ سے حرم شریف میں نہ آ سکے تو ساتھ والی مسجد میں نماز پڑھنے، وہ بھی حرم ہے، پورا مکہ حرم ہے، اور اس کی ہر مسجد حرم میں ہے۔ طواف سعی کرنے کے بعد حلق کے ارادے سے باہر جا رہے تھے، عطر فروش نے ہاتھ پر عطر لگا دیا، ابھی حلق نہیں کیا، اس کے لیے 2-4 ریال خیرات کر دو۔ رکن یمانی کو خانہ کعبہ کا حصہ سمجھ کر چومنا منع ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ ہماری چپل چوری ہو جاتی ہے، تم چور نہ بنو، اپنے لیے اور لے کر اس کو کپڑے میں تھیلی میں لپیٹ کے اپنے سامنے رکھو۔ پاکستان سے گروپ کی صورت میں چلے تو ایک لڑکی کو ایک دن پہلے ایام حیض آ گئے، اس نے احرام نہیں باندھا۔ ہم نے ایک دن مکے میں رہنے کے بعد مدینہ گروپ کی صورت میں چلے جانا تھا، مدینہ سے واپسی آئے تو اس نے قضا عمرے کی نیت کی، وہ عمرہ ہو گیا لیکن دم دینی پڑے گی، اس کو حالت حیض میں بھی نیت کر سکتے۔ ہم پاکستان سے چلے تو ایک لڑکی کو ایام حیض آ گئی، تو وہی مسئلہ ہے جو ابھی بتایا ہے۔ عمرے کا طواف حجر اسود سے کافی پہلے رکن یمانی کی طرف سے شروع کیا، بالکل طواف ہوا ہی نہیں ہے۔ جب طواف نہیں ہوا تو عمرہ ہی نہیں ہوا۔ طواف حجر اسود کے عین کونے کے برابر کھڑے ہو کے شروع ہوتا ہے۔ جو مرحوم ہیں ان کے لیے کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ 6 روزے جو شوال کے ہیں ان میں قضا روزوں کی نیت کر لیں، بالکل نہیں۔ 6 روزے شوال کے الگ ہیں، قضا الگ ہے۔ تم نہ رکھو شوال کی نیت، قضا روزوں کی نیت سے رکھو۔ میرے بچے آپس میں لڑتے ہیں، ان کے لیے دعا کیا کرو اللہ سے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ طواف کے دوران حتیم میں نفل پڑے، طواف ہوا ہی نہیں۔ طواف کے دوران 2 نفل حتیم میں ادا کیے، طواف ہی نہیں ہوا۔ عمرے زیادہ کریں یا طواف زیادہ کریں؟ عصر کے بعد طواف کیا، طواف کے واجب نماز مغرب سے پہلے نہیں پڑھنی چاہیے، افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر کسی نے پڑھ لیے ہیں تو باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہیں۔ نماز میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا فکر کرنے کی کیا ضرورت، آنے دو۔ میری بیوی فوت ہوگی، اللہ مغفرت فرمائے، اگر کسی نے عصر کے بعد 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لیے، مغرب کے بعد سب کے لیے 2 رکعات پڑھ لے، بالکل ٹھیک ہے۔ پہلی بیوی سے نہیں بنتی تو دوسری شادی کے لیے وظیفہ بتائے، پہلے پہلی بیوی سے تو راضی ہو جاؤ۔ ایک کو راضی رکھ نہیں سکا، دوسری ڈھونڈ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام 100 دفعہ روز پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ بھائی اور بیوی کی محبت ہو۔
پہلے بیوی کو تو راضی کرو، اس کی ناراضگی میں تم دوسری شادی کرو گے، انشاءاللہ درخواست دے کے تمہیں جیل کرائے گی، کیونکہ تمہارے ملک میں تو قانون ہے دوسری شادی آدمی کر نہیں سکتا جب تک بیوی سے نہ پوچھے۔ دم کا گوشت جو ہے وہ مکے کے فقراء یعنی غریبوں میں تقسیم کیا جائے، خود نہیں کھا سکتے۔ گھر میں دل نہیں لگتا ہے، کسی اور جگہ کچھ آنکھ لڑی ہوگی نا، بہرحال گھر میں سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور سارے گھر میں ڈال، شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ جوتا پہن کے طواف کریں جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے وہ پاک ہو۔ اگر باہر بھی پہنتے ہو تو لازماً وہ پاک نہیں رہ سکتا۔ میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہوں، رمضان میں مدینے میں اعتکاف کے بعد عید کے بعد شوال کو عمرہ واپس پہ کیا۔ اگر حج کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک بکری دینی ہوگی۔ زمزم میں پانی ملا کے لوگوں کو دے دیں، بہرحال تھوڑا تھوڑا دیں، زیادہ بہتر ہے، لیکن ملا کے بھی دیں تو انشاءاللہ اس کو بھی اللہ زمزم بنا دیں گے۔ میں پتہ نہیں کیا ہے، شوال کے روزے کوئی رکھنے ضروری نہیں ہے۔ شوال کے روزے تو بعض علماء احناف کے نزدیک ویسے جائز بھی نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک ہیں۔ بہرحال تو بعض سے نہ رکھیں تو کوئی بات نہیں، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم اجعل خیر اعمالنا خواتیمها، اللهم انك عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین جتنی دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ دین کی دعوت دینے والوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم بے بس ہیں، یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنی مدد سے اپنی نصرت سے اپنی قدرت سے ان کی امداد فرما، یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ